بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول اللہ۔ دین اسلام میں اکثر اعمال کے پیچھے کسی نہ کسی نیک بندے کی یاد موجود و مقصود ہے، جیسے عرفات کے میدان میں حج کا فریضہ آدم و حوا علیہ السلام کی یادگار ہے، قربانی کا نیک عمل حضرت ابراہیم و اسماعیل کی سنت ہے، صفا و مروہ کی سعی حضرت سیدہ ہاجرہ کا دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے کی یاد کو باقی رکھتا ہے۔ اس طرح ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے مہینے میں کچھ دن کھانے پینے سے پرہیز کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بھی روزے کے لیے ماہ رمضان کو پسند فرما لیا اور پورے رمضان کے روزے ایمان والوں پر فرض کر دیے، تاکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار باقی رہے۔ رمضان کریم کے مبارک مہینے میں ایک مبارک رات جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی کیا گیا ہے، اسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر یا شب قدر اسلامی مہینے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں میں سے ایک رات ہے۔ اس رات میں عبادت کرنے کی بہت فضیلت اور تاکید آئی ہے۔ قرآن مجید میں اس رات کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر قرار دیا گیا۔ علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ قدر کی شان نزول اس طرح بیان کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت اور پہلی امتوں کی عمروں میں موازنہ کیا تو معلوم ہوا کہ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ اور طویل تھیں اور میری امت کی عمر بہت مختصر اور چھوٹی ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں خیال آیا کہ پہلی امتوں کی عمریں زیادہ تھی تو ان کی نیکیاں بھی زیادہ ہوں گی، اور میری امت کی عمر کم ہے تو نیکیاں بھی کم ہوں گی۔ گویا میری امت کی نیکی پہلی امتوں کی نیکی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ بس اس خیال میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا اور چہرہ انور سے رنج و غم کے آثار نمودار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو گوارا نہ ہوا کہ میرا پیارا حبیب امت کا طبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے غم میں رنجیدہ اور کبیدہ خاطر رہے، اس لیے سورہ قدر کو نازل فرمایا اور اس میں شب قدر کے فضائل بیان کیے۔ ارشاد ربانی ہے، اس میں فرشتے اور روح القدس ہر کام کے انتظام کے لیے اپنے پروردگار کے حکم سے اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک امن و سلامتی ہے۔ قرآن مجید لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر شب قدر میں نازل ہوا۔ 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جو ثواب ہے، اس سے زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے روح الامین، جبریل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ اترتے ہیں تاکہ شب قدر میں عبادت کرنے والوں کو خیر و برکت سے نوازیں اور عبادت کرنے والے بندوں پر سلام بھیجیں، اور یہ برکت و رحمت کا سلسلہ اس رات شام سے صبح تک جاری رہتا ہے۔ شب قدر میں تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ شب قدر میں ایمان و اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور شب قدر کو طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں یعنی 21ویں اور 23ویں اور 25ویں اور 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ احادیث کے مطابق یہ رات رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، یعنی کوئی ایک طاق رات ہو سکتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی کچھ نشانیاں بھی بیان کی ہیں کہ اس رات کے گزرنے کے بعد سورج بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض اور روایتوں کے مطابق اس رات سکون ہوتا ہے، شور شرابہ نہیں ہوتا، جاگنے والوں پر رقت طاری ہوتی ہے،
رات میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمیں یہ مقدس عظمت والی رات نصیب فرمائی جو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ پس غنیمت جانیے اور تیاری کیجیے۔ یہ رات جاگنے اور اللہ کا ذکر کرنے اور اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے اور کلمہ شریف کے ورد کی رات ہے، اور خوب تیار رہیے کہ یہی رات جس میں فرشتے ہم سے سلام و مصافحہ کریں گے۔ صرف ظاہری صفائی نہیں بلکہ اپنے دلوں کو بھی پاک صاف کر لیں۔ اگر ہمارے ماں باپ ہم سے ناراض ہیں تو ان سے معافی مانگ لیں۔ اگر ہم پر کسی کا حق ہے تو اس کو ادا کر دیں۔ اگر سود کھاتے ہیں تو اس سے توبہ کر لیں۔ اپنے دلوں میں مسلمانوں کی محبت، الفت اور ان کے لیے اثار و قربانی کا جذبہ پیدا کریں۔ یاد رکھیے، آج کی رات جبریل امی فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ہم کو دیکھنے اور ہم سے ملاقات کرنے آ رہے ہیں۔ غرض یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رات یعنی شب قدر ہم کو عطا فرما کر ہم پر بڑا احسان کیا۔ یہ رات رونے اور گڑ گڑانے کی رات ہے، اور رو رو کر اپنے رب کو منا کر بخشش و نجات پانے کی رات ہے۔ یہ رات دعا مانگنے کی رات ہے۔ اپنے لیے مانگو اور اپنے مومن بھائیوں کے لیے خوب دعا کرو۔ اس رات میں بندہ مومن کی کوئی دعا رد نہیں کی جاتی۔